السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا، مکان کرائے پر لیا جہاں ایک بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ میرا بیٹا پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ میں نے ساری جمع پونجی اس پر خرچ کی، یہاں تک کہ اپنا گردہ بھی بھیج دیا اور اس کے تعلیمی اخراجات اٹھائے، اور آج وہ ہم سے ملنے تک نہیں آتا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ بیٹے کا نام پتہ پوچھا اور تصویر میں نے دیکھ رکھی تھی۔ اس کے آفس کے سامنے فقیر کا بھیس بدل کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ آیا میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا تھا۔ یہاں آتے ہی مجھے ایک بہت اچھی فرم میں جاب مل چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ اب سعدیہ سے شادی کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ اس کے ابا نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک مجھے ایک اچھی نوکری نہیں مل جاتی تب تک میں ہرگز سعدیہ کے لیے دستے سوال بھی نہ کروں۔ میں نے دن رات محنت کی اور پھر کہیں جا کر مجھے میری ضرورت کے مطابق نوکری ملی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ نوکری کا سلسلہ تو حل ہو گیا تھا، اب اصل مسئلہ رہائش کا تھا۔ ایک دن میں ہاسٹل کے سامنے موجود فروٹ والے سے فروٹ لے رہا تھا کہ جب ایک سفید پوش بزرگ وہاں فروٹ خریدنے کے واسطے آئے۔ انہوں نے بہت سا سامان خریدا، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور میری تربیت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اتنے بڑھاپے میں اتنا زیادہ سامان اٹھائیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگے اور کہا کہ ہاں بیٹا، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنا وزن اٹھائیں۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی اور میں ان کی اس لہجے پر چونکا، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گئے۔ اندر جا کر پردے کا بولا اور پھر مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے ان کے کچن میں سارا سامان رکھا اور مڑنے ہی لگا تھا جب وہ کہنے لگے کہ کوئی اچھا سا کرایہ دار ڈھونڈ دو جو ہم بوڑھے میاں بیوی کا خیال بھی رکھ سکے۔ وہ شاید میری گفتگو پہلے سن چکے تھے، اس لیے مجھے آفر کر رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ دونوں کا اپنے ماں باپ کی طرح خیال رکھوں گا، آپ لوگ بھی مجھے کرائے پر رکھ لیجئے، جتنا کرایہ آپ چاہیں گے میں آپ کو اتنا دے دوں گا۔ فی الحال میری تنخواہ 50,000 ہے، اس کے مطابق میں آپ کو مہینے کا 5,000 روپیہ یا 10,000 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی باتیں کھل گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں 10,000 پر ڈن کرتا ہوں۔ گھر ملنے کی خوشی میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتانے لگا کہ میری ماں بھی خوش تھی کہ مجھے بازار کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا، بلکہ گھر کا پکا پکایا کھانا ملے گا، کیونکہ باہر کا کھانا کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس لیے ماں کو صرف یہی فکر ہوا کرتی تھی کہ میں نے کب کیا کھانا ہے۔ وہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کال کرتی اور یہی پوچھتی کہ تم نے کھایا کہ نہیں۔ اکثر میں تو جھوٹ بول دیتا کہ میں نے ہوٹل سے نہیں کھایا، کسی دوست سے کھایا ہے۔ اتنے اطمینان ہو جاتا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ اگلے ہی دن میں یعقوب میاں کے گھر بطور کرایہ دار داخل ہو گیا اور اپنا سامان سیٹ کرنے لگا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور کرسی پر آ کر ڈھیر ہو گئے، میں نے جلدی سے انہیں پانی کا گلاس پیش کیا اور ان کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے کہنے لگے کہ بیٹا، میں یہ پانی نہیں پیتا۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پتے کا آپریشن ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں عام نلکے والا پانی نہیں پی سکتا، مجھے منرل واٹر کا پانی ہی پینا پڑتا ہے۔ میں یہ جان گیا تھا کہ ان کو گردوں کا مسئلہ بھی تھا۔ میں ان سے کہنے لگا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ 10 سال پہلے میں نے ایک گردہ بیچ دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے شوق لگا تھا۔ اب میں حیرت سے ان بوڑھے آدمی کو دیکھنے لگا جن کے مالی حالات اتنے برے بھی نہیں تھے کہ انہیں گردہ بیچنا پڑتا۔ وہ مجھے اس طرح ششد دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتانے لگے، یہ سب میں نے اپنی اس اولاد کے لیے کیا جو آج مجھ سے ملنے بھی گوارا نہیں کرتی۔ میرا بیٹا میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی ماں روزانہ اسے کال کرتی ہے، وہ کاٹ دیتا ہے۔ اپنی ماں سے بھی اسے بات نہیں کرنی۔
نہ جانے اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت کس نے بھر دی ہے کہ وہ جس کی زندگی ہماری بنا ادھوری تھی وہ ہم سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا جو 2 منٹ پہلے مسکرا رہا تھا اب آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نہ پوچھتا تو وہ اس طرح روتے نہیں۔ ان کا غم میری وجہ سے تازہ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ چچا جان مجھے معاف کر دیجیے۔ میرا ارادہ ہرگز آپ کو افسردہ کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ افسر بنانے کا خواب دیکھا تھا، اور جب میں اس کی فیس پوری نہیں کر سکتا تھا تو میں نے اس کو بتائے بغیر اپنا گردہ بیچ کر اس کی فیس مکمل کی۔ لیکن وہ نادان تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی وجہ سے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کی ماں چھپ چھپ کر کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ وہ کچھ پیسے جوڑ پائے اور جو میرے بیٹے کی فیس میں کام آ سکیں۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت جو وہ اپنی اولاد پر نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ ایک میرا باپ تھا جو میرے بچپن میں مجھے چھوڑ کر پردیس ادھار گیا تھا اور کبھی لوٹ کر بھی میرا نہیں پوچھا، اور ایک یہ باپ ہے جس نے اپنا گردہ تک بیچ دیا صرف اپنے بیٹے کے بہترین مستقبل کے لیے۔ مجھے اس بیٹے پر غصہ آنے لگا جو اپنے ماں باپ سے ملنے تک نہیں جاتا تھا، بس کبھی کبھی موبائل پر بات کر لیا کرتا تھا، وہ بھی مختصر۔ میں نے کچن میں انہی کے بیٹے کی فوٹو دیکھ لی تھی۔ اچھا خاصا سمجھدار انسان دکھائی دیتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے والدین کے ساتھ اس کا سلوک کر رہا تھا کہ ان کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ مجھے ان بوڑھے والدین پر ترس آنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر ممکن ان کی مدد کروں گا، جیسے بھی بن پڑا۔ میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا۔ وہ بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم بھی کون سے موضوع پر بات کرنے لگے، چھوڑو اس بات کو، تم بتاؤ کیسے ہو؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے آواز دے دینا۔ یا اپنی ماں کو۔ لفظ ماں پر میں چونکا تھا۔ جیسے ہی مجھے سمجھ آئی میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے کہ اب ہم تمہارے ماں باپ ہی ہیں، ایک بیٹا کھو چکے ہیں، دوسرا نہیں کھونا چاہتے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ تم ہمارے بیٹے کے طور پر اس گھر میں رہو۔ میں نے کہا کہ بالکل، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور مجھے ہزاروں دعائیں دی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور پھر کہنے لگا کہ میاں چلو پھر ظہر کی نماز ادا کرنے چلتے ہیں، وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مسجد تک جانے لگا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ان کا سگا بیٹا احتشام سمجھ لیا تھا، جبکہ میرا نام تو غازی تھا۔ میں نے زیادہ تمہید نہیں باندھی۔ لوگوں سے ملتے ہوئے جو انہوں نے پوچھا مختصر جواب دیا، اور پھر کاظمی صاحب جن کے ہاں میں کرایہ دار تھا اور اب بیٹے کی حیثیت سے رہ رہا تھا، ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ اب لوگوں نے جو بھی سوال پوچھا انہوں نے خود جواب دیے۔ کاظمی صاحب کا بیٹا پولیس میں ACP کے عہدے پر فائز تھا اور وہ اسی علاقے کے تھانے میں تعینات تھا۔ میں نے ان سے اس کا نام، پتہ اور تمام معلومات لی اور پھر اس کے آفس پر جا پہنچا۔ وہ مجھ سے بہت خوش اخلاقی سے ملا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ انسان جو دوسرے انجان انسان سے اتنے اچھے سے بات کر سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے والد میرے ماموں ہیں۔ کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ دونوں آپ کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ بوڑھے والدین کا واحد سہارا اولاد ہوتی ہے اور آپ ان کا سہارا بننے کے بجائے ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اس کا پھوپھی زاد ہوں، اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ ایک دم وہ بے حد غصے میں نظر آنے لگا اور کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ جھوٹی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے والدین ہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ میں ہر ماہ ان کو اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ دیتا ہوں تاکہ ان کو خرچ میں کوئی مسئلہ نہ آئے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میرے پھوپھی زاد ہو؟ میری پھوپھی نہیں ہے، سمجھے تم؟
اور دوبارہ ان کا ذکر بھی مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کانسٹیبل کو بلایا تاکہ وہ مجھے دھکے مار کے آفس سے نکال سکے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہرگز اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ باہر نکلتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ میری ماں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میری ماں نے پسند سے شادی کی تھی اور میرے بابا ان کے خاندان کے نہیں تھے، بلکہ وہ تو گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور ہم بہن بھائیوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بار بابا سعودی عرب گئے اور پھر بھی کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ ہم لوگ ساری زندگی ان کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کو وہاں جیل ہو چکی ہے، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ امی رو رو کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ میرے ابا کے نام کچھ زمینیں تھیں جس کو کاشت کر کے ہم لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ میرے چچا بہت اچھے انسان تھے اور وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی بیٹی سعدیہ کو میں پسند کرتا تھا اور جلد ہی ہماری شادی ہونے والی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان رکاوٹ صرف میری نوکری تھی جو کہ لگ چکی تھی، اور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا۔ اماں ابا کی شادی کے بعد کبھی بھی ماموں نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بات کا اماں کو بہت دکھ تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی، اور جب سے ابا گئے تھے تب سے وہ سب کو اور زیادہ یاد کرنے لگی تھی۔ اکثر تہجد ٹائم رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ میں ان کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب میں شہر جاؤں گا تو سب سے پہلے ماموں کو ڈھونڈوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا دل امی کی طرف سے صاف ہو جائے اور وہ بہن سے ملنے کو تیار ہو جائیں، لیکن یہاں تو سبھی لوگ ان سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ اماں کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں رہ رہا ہوں۔ ایک بار جب میں نے اس محلے کا ذکر کیا تو وہ چونک گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم وہاں کیوں گئے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ ایک دوست کے گھر گیا تھا۔ تبھی وہ ماموں کے گھر کا پتہ بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے دوست سے پوچھو کیا وہ اس نام کے کسی آدمی کو جانتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بول کر کہا کہ ہاں وہ جانتا ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ایک بار وہاں جا کر ان کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ میں انہیں کہنے لگا کہ امی آپ فکر نہ کریں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ماموں خود آپ کو ملنے آئیں گے، آپ پریشان مت ہوں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں اور پھر چپ ہو گئیں۔ میں نے بھی کال کاٹ دی، اور کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ رو رہی ہوں گی، مجھ میں ماموں کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید احتشام میری بات سننے کو تیار ہو جائے، لیکن وہ تو اس بات پر بھڑک چکا تھا۔ جتنی بار بھی اس بات کے بعد میں اس کے آفس گیا، اس نے مجھے آفس میں گھسنے بھی نہیں دیا اور پابندی لگا دی کہ میں کبھی بھی وہاں نہ آ جاؤں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں سارے بکھرے ہوئے خاندان کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سب ایسا چاہتے ہی نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جیتے جی میں اپنی ماں کو ایک خوشی دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ان کا بھائی آ کر ان سے مل لیں اور ساری ناراضگی بھلا دے۔ ایک دن ماموں باہر گئے ہوئے تھے، شاید سبزی لینے گئے تھے۔ میں نے صبح سے آفس تھا اور رات کو 12 بجے گھر واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا تو امی کو روتے ہوئے گیٹ پر پایا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ماموں بیٹا صبح سے نہیں آئے، نہ جانے وہ کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں۔ آج تک کبھی بھی انہیں اتنا وقت نہیں لگا۔ تب بھی میں نے بائک واپس موڑی اور پھر مسجد چلا گیا۔ وہاں سے پتہ کیا، وہاں بھی امام صاحب کہنے لگے کہ وہ تو ایک نماز ادا کرنے پہ نہیں آئے۔ پھلوں والے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں پھل لینے آئے تھے صبح، پھر کہنے لگے کہ میں نے بازار جانا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے جتنے بھی جاننے والے تھے سب سے پوچھا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ مامی بھی روتے روتے سو چکی تھی۔ ساری رات گزر گئی، تب بھی میرا موبائل بجنے لگا۔ سامنے جو بھی تھا وہ کہنے لگا کہ اگر اپنے ماموں صحیح سلامت اور زندہ واپس چاہتے ہو تو یا تو 5 کروڑ کا بندوبست کر دو، یا پھر اپنے ماموں زاد کو کہو کہ وہ نوردین نامی ہمارے ساتھی کو چھوڑ دے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھی کو نہیں چھوڑا تو ہم اس کے باپ کو مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔
میں ہیلو ہیلو کہہ کر تارا گیا اور پوچھتا گیا کہ کون ہو، لیکن اس بندے نے اپنی بات مکمل کی اور پھر کال کاٹ دی۔ اگلے روز میں بھیس بدل کر پولیس اسٹیشن کے سامنے جا بیٹھا اور پھر بھیک مانگنے لگا۔ جیسے ہی احتشام اپنے آفس میں داخل ہوا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور اسے دعائیں دیتے ہوئے 20 روپے کی مانگ کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے 20 روپے دینے کے لیے والیٹ نکالا، میں نے اس کا والیٹ پکڑا اور بھاگنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا ضرور آئے گا۔ تھوڑی دور جا کر بھی میرا سانس پھولنے ہی لگا تھا کہ اور میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے سامنے آ چکا تھا اور کہنے لگا کہ کیا حرکت ہے۔ یہ دبی جو نکلی داڑھی میں نے لگائی ہوئی تھی وہ گر گئی اور جان چکا تھا کہ میں یعنی اس کی پھوپھی زاد ہوں۔ وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتا تھا، اس لیے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ماموں بھی کبھی بھی اپنی بہن کا ذکر نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ تم چوری بھی کرتے ہو؟ میں اس سے کہنے لگا کہ ایک ہی بہت اہم بات کرنے آیا تھا، شاید ہمارا اس طرح کھڑے رہنا صحیح نہ ہو، ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ کل رات سے ماموں گھر نہیں آئے اور رات میرے نمبر پر ایک کال آئی تھی جس میں آدمی مجھے دھمکا رہا تھا۔ یہ سن کر احتشام کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ آپ لوگ سب مجھ سے دور رہیں، نہ جانے کب کون کس طرح سے بلیک میل کر کے مجھے انصاف کا راستہ چھوڑ دینے پر مجبور کر دے۔ اس لیے میں اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ میرا جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ اپنے دوسرے آدمیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے میرے والدین کو میری کمزوری بنا کر اپنے ساتھیوں کو چھڑوا سکتے ہیں۔ اتنی مشکلوں سے یہ کیس حل ہوا تھا، اب پھر سے اس کو فائل کو اوپن کرنا پڑے گا، صرف اسی وجہ سے کہ تم آفس آئے تھے، تمہاری وجہ سے ہی یہ بات گھر سے باہر گئی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ مجھے اس کی بات کا مطلب اب سمجھ آیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ کسی طرح ماموں کو چھڑوایا جا سکے۔ اس کے تعاون میں مانگی گئی رقم ہمارے پاس نہیں تھی، ہم وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ احتشام گجر کو چھوڑنے کو تیار تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی ساری لڑکیوں کی اسمگلنگ کی تھی بلکہ 10 سے بھی زیادہ قتل میں ملوث تھا۔ جتنی دیر ہم کیفے بیٹھے رہے، احتشام مجھ پر غصہ کرتا رہا اور کہنے لگا کہ ایک بار تمہاری ماں نے ہمیں مشکل میں ڈالا تھا اور ایک بار تم آ گئے ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ بابا بھی میری بات نہیں سمجھتے تھے، ان کو میں نے 100 بار سمجھایا تھا کہ مجھ سے کم ہی ملا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ میری طاقت بننے کے بجائے میری کمزوری بن جائیں۔ وہ شدید غصے میں تھا اور ایک دو بار تو اس نے ہاتھوں سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ شاید میں نے اس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، میں تو یہاں سب کچھ سنوارنے نہیں آیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ہی بگاڑ بیٹھا۔ تبھی میں نے مامی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ احتشام تو گھر آنے کو بھی تیار نہ تھا اور نہ ہی مامی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے مجھے بھیج دیا تاکہ میں حقیقت جان سکوں۔ میں گھر آیا اور میں نے مامی سے بولا کہ ماموں ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مامی یہ جان کر حیرت رہ گئیں کہ میں ان کی نند زوبیہ کا بیٹا ہوں۔ وہ کہنے لگیں کہ ماں کیسی ہے تمہاری اب؟ اور میں نے سنا تھا کہ تمہاری بہن بھی پیدا ہوئی ہے، وہ تو اب بہت بڑی ہو چکی ہوگی۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ جب تمہارے ماموں واپس لوٹے تو ان کے سامنے اپنی ماں کا ذکر مت کرنا، وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، تمہاری ماں نے کام ہی ایسا کیا تھا، وہ میری بہترین سہیلی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ماضی میں کھوتے ہوئے کرسی پر جا بیٹھیں اور کرسی سے ٹیک لگا کر پوچھنے لگیں اور آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگیں۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ رہی جو وہ ہمارا نام تک نہیں سننا چاہتے۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہاری ماں نے پسند کی شادی کی ہوتی تو تمہارے ماموں اسے معاف کر دیتے، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے ماموں کے انکار کرنے پر تمہارے باپ سے بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ تو شہر سے بھاگ کر جا چکے تھے اور ایک ایسے علاقے میں رہنے لگے جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن تھا۔
کیونکہ ہم وہاں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اور ہر گھر میں جا کر تلاشی کرنا یہ ناممکن تھا۔ تمہارے ماموں پولیس آفیسر رہ چکے تھے، ان کے بہت سے تعلقات تھے۔ کسی نے بھی تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی مدد نہیں کی۔ پہلے تو وہ شہر میں رہے، پھر شاید وہ گاؤں کی طرف چلے گئے۔ تمہارے ماموں کبھی تمہاری ماں سے غافل نہیں ہوئے۔ جب تمہارا باپ سعودیہ عرب گیا اور واپس نہیں آیا، تب انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ان کا پتہ کرایا، اور ان کو جان کر یہ دکھ ہوا کہ ان کی بہن جس آدمی کے پیچھے بھاگی تھی وہ سعودی عرب میں دوسری شادی کر چکا ہے اور وہاں پر ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اسے نہ تو اپنے بچوں کی فکر تھی اور نہ ہی اپنی بیوی کی، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے لیے گاؤں رہنے پر مجبور تھی۔ تب سے تمہارے ماموں کو اور زیادہ خار آنے لگی۔ وہ ہم سب کے سامنے تو یہ کہتے کہ کوئی بھی زوبیہ کا نام نہ لے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی بہن کو یاد کر کے روتے ہیں، اور ان کے بچپن کی تصویر بھی ان کے والٹ میں اکثر رہتی ہے۔ زوبیہ میری بہترین دوست تھی، ہم دونوں بچپن سے لے کر جوانی تک اکٹھے رہے۔ اس نے بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے، اور وہ اتنی باغی ہو جائے گی یا گھر والوں سے بغاوت کرتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھے جان کر بے حد دکھ ہوا تھا کہ میری امی ابو نے اس طرح شادی کی تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ پسند کی شادی کرنے پر ماموں ناراض ہیں، جبکہ ماموں نے خود رخصت کیا تھا اس بات پر۔ پھر مجھے حیرت اور غصہ دونوں آئے تھے کہ ماموں صحیح لگنے لگے تھے۔ تبھی میں انہیں بتانے لگا کہ احتشام آپ لوگوں سے کیوں نہیں ملنا چاہتا۔ وہ کہنے لگی کہ ماں باپ کے نزدیک اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اگر ایسے میں بچے والدین سے ہم کلام ہونا ہی پسند نہ کریں تو والدین کہاں جائیں گے؟ بے شک وہ پیسہ بھجوایا کرے گا، لیکن بس ایک نظر دکھا دیا کرے کہ وہ ٹھیک ہے، صحیح کھا پی تو رہا ہے، کہیں اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ایک بار مجھے آ کر گلے لگا جایا کرے تو میرے تڑپتے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگیں، آگے بڑھیں اور پھر واپس احتشام کے آفس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تبھی سعودی عرب سے کوئی ان نون نمبر تھا جس پر اس نے کال لگائی، اور دراصل ماموں اپنا موبائل گھر پر ہی رکھا کرتے تھے۔ جب وہ اغوا ہوئے تو ان کا موبائل گھر تھا، اور اب مامی کے کہنے پر میں ان کا موبائل لیے احتشام آفس لے کر آ گیا۔ جب ایک سعودی نمبر سے کال آنے لگی، مجھے لگا کہ کہیں وہ تاوان مانگنے والا تو نہیں۔ میں نے کال اٹینڈ کرنی چاہی، تبھی احتشام نے کہا کہ اسپیکر پر رہنے دو، کیسے میرے باپ کو اغوا کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ساری زندگی یہ افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ آخر مجھ سے پنگا لیا تھا۔ وہ شدید طیش میں تھا اور اکثر ہی غصے میں پایا جاتا تھا، اور اسی غصے کی بدولت اس کے ماتھے پر لکیریں بن چکی تھیں۔ میں نے اسپیکر پر ڈالا تو سامنے جو آواز سنی اس کے سنتے ہی میں ساکن رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرے کانوں میں کسی نے سور پھونک دیا ہو۔ مجھے بے حد غصہ آنے لگا، میں نے کال کاٹ دی۔ پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ احتشام کہنے لگا کہ یہ حرکت ہے، پہلے پوری بات تو سنو۔ کون؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں میری ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے میں جانے لگا کہ جب وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تمہارا خواب تھا نا کہ اس خاندان کو ایک بار پھر اکٹھا کیا جائے، پھر اس سے منہ کیوں موڑ رہے ہو؟ اگر تمہارا باپ تمہیں کال کر کے اپنی مجبوری سنا رہا ہے تو کیا تم اتنا بھی حق نہ ادا نہیں کر سکتے؟ اس سے کہنے لگا کہ ایک ایسا انسان مجھے ماں باپ کے حقوق و فرائض کے بارے میں بتا رہا ہے جو خود اپنے ماں باپ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس پر طنز مارا، تبھی وہ چہرے پر اطمینان لائے کہنے لگا کہ میرے نہ ملنے کی ایک وجہ ہے، اور تمہارے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم تو اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہتے تھے نا، اب جب مل رہا ہے تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ انہوں نے وہاں پر شادی کر رکھی ہے۔ یہ سن کر احتشام کے ہاتھ جو مجھے تسلی دینے کے لیے میرے کندھے پر موجود تھے فوراً وہاں سے ہٹ گئے، اور حیرت سے پوچھنے لگا کہ دوسری شادی؟ مگر کیوں؟ میں نے اسے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے۔ تبھی اس نے مجھ سے موبائل کھینچا اور کال کرنے لگا۔ نہ جانے وہ ان سے کیا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کے آفس میں اکیلا بیٹھا تھا اور وہ کال سننے کے لیے باہر گیا تھا۔ واپس آتے ہی بتانے لگا کہ تمہارے ابو واپس پاکستان آ رہے ہیں اور جیل سے نکالنے کے لیے ان کے شیخ نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لو،
پھر میں تمہیں جیل سے چھڑوا دوں گا۔ مجبوری میں آ کر انہیں یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کبھی بھی تم لوگوں سے رابطہ نہیں کرنا دیا۔ اب جب کہ وہ شیخ وفات پا چکا ہے تو اب وہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ ان کی بیوی بھی وفات پا چکی ہے اور ان کے دونوں بیٹے زیر تعلیم ہیں اور جلد ہی وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے باپ نے ساری دولت جائیداد ان کو سونپ دی ہے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ کیا تم ان کا استقبال نہیں کرو گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا کہ ہاں دیکھ لوں گا، اگر وہ آئیں گے تو۔ میں آفس سے گھر آ گیا۔ تبھی میں نے گھر جا کر دیکھا کہ ماموں اور میرا باپ دونوں موجود تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ دونوں بھی ابھی کہاں سے آئے ہیں۔ میرا باپ کہنے لگا کہ میں پہلے پاکستان آ چکا تھا، بس تم لوگوں کو اطلاع نہیں دی تھی۔ مجھے ان پر غصہ تھا، اس لیے میں ان سے گلے نہیں ملا، جبکہ وہ مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ میں نے ماموں کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ ماموں کہاں گئے تھے آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ پرانے حساب چکانے تھے، وہیں چکانے گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا اور کون سے حساب؟ کیا آپ دونوں میں کوئی کچھ بتائے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نور الدین صدیقی جو میرے کیریئر میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، آج اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ماموں کے کپڑے پر کچھ خون لگا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نور الدین بہت بڑا کرمنل تھا، آج وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے اور ہم ابھی گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں۔ احتشام کو بلا لو، کل اس کا نکاح ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ کس کا نکاح اور کس کے ساتھ؟ تبھی بابا کہنے لگے کہ میں نے تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ احتشام سے طے کر دیا ہے اور آج ہی ان کا نکاح ہے۔ ابھی اسی وقت ہمیں گاؤں واپس جانا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ لوگوں نے احتشام سے بھی پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، وہ تو رضامند ہے، اسے تو پچھلے 2 مہینوں سے ہی پتہ ہے۔ میں تو حیرت سے گنگ رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ناک کے نیچے اتنا کچھ ہوتا رہا اور کوئی بھی مجھے بھنک بھی نہیں لگنے دے رہا تھا۔ مجھے امی پر بھی غصہ آنے لگا، اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، نہ کہ وہ روزانہ موبائل پر مجھے گاؤں کی ایک رپورٹ دیا کرتی تھی۔ تبھی مجھے سمجھ آیا کہ احتشام مجھے سالہ کیوں کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ گالی دینے والے غصہ میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو حقیقت تو تھی۔ چلو اچھا ہوا، میری بہن کے لیے احتشام سے اچھا رشتہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے بھی رضامندی دے دی۔ ابا بہت سا پیسہ لائے تھے، انہوں نے ہم دونوں کی شادی خوب دھوم دھام سے کی تھی اور کاروبار شروع کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسے بھی دیے اور کاروبار کا خوب چل نکلا۔ پھر میں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگا۔ احتشام نے مجھ سے ایس کرنے کا بھی مشورہ لیا تھا، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا اور باپ کا کہا مانتے ہوئے ان کے بتائے کے طریقے سے کاروبار شروع کیا، جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور پھر جلد ہی ہمارا شمار شہر کے معزز لوگوں میں ہونے لگا۔ پہلے تو میرے ماں باپ میرے باپ سے بہت ناراض تھے۔ جب مامی نے انہیں اچھے سے سمجھایا تو انہوں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ اگر وہ اپنے دوسری بیوی ساتھ لاتے تو میری ماں ناراضگی کو طول دیتی تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیوی دوسری وفات پا چکی ہے تو انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ ہمارا بکھرا ہوا خاندان پھر سے ایک ہو چکا تھا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، خود فاقے کاٹتے ہیں، لیکن اپنے منہ کے نوالے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں۔ جب اولاد کو ماں باپ کی امید پر پورا اترنا ہوتا ہے تو وہ اپنا آشیانہ بنا کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہنے لگتے ہیں۔ اگر اولاد اپنی ماں باپ کا احساس نہیں کرے گی تو یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ ان کی اولاد بھی ایسی ہی جوانی میں قدم اٹھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور آج ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔